یہ بتائیے گا، عرب لیگ کا اجلاس ہو گیا اور متفقہ طور پہ یہ جو حالات ہیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کی بات ہوئی، جنگ بندی کی بات کی گئی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں جو محاصرہ ہے اور محاصرے کی وجہ سے بنیادی اشیاء ضروریہ، ادویات، کھانا پینا، بجلی، ان کی ترسیل ممکن نہیں ہے۔ تو کیا اس اعلامیے پہ، عرب لیگ کے اعلامیے پہ آپ کو عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اسرائیل اس پہ کان دھرے گا؟ دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 1400 سے زیادہ فلسطینی گزشتہ چند روز میں ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 6500 سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پچھلے 16 سال سے مشرق وسطیٰ کے بیانات کے باوجود اسرائیل کا غزہ کا محاصرہ جاری ہے۔ اس وقت اسرائیل کی بے ایمانہ بمباری سے نہ صرف بڑے بڑے اپارٹمنٹ بلاکس بلکہ مساجد، اسکول اور ہیلتھ کلینکس بھی سیف نہیں۔ اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیموں کے کارکن مارے جا رہے ہیں، اور اس وقت مزید بیانات سے حکومت اسرائیل پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اچھا، یہ فرمائیں اسامہ صاحب کہ عرب لیگ کا اجلاس ہو گیا، OIC بھی شاید اجلاس، ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے، ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو وزیر اعظم بھی ہیں، وہ متحرک ہیں مصر کے صدر سے اور ایران کے صدر سے، ترکی کے صدر سے، وہ بار بار بات کر رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو انسانی ہمدردی کے تحت وہاں خوراک پہنچانے کے لیے، ادویات پہنچانے کے لیے، باقی ضروری اشیاء پہنچانے کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، رفح کراسنگ کا۔ کیا عرب لیگ اور OIC مصر کو مجبور کرے گی کہ وہ رفح کراسنگ کھول دے؟ ایک بات۔ دوسرا، OIC اور عرب لیگ کی قراردادوں سے یا کوششوں سے یا محمد بن سلمان کے جو ڈپلومیسی سے ہے، جنگ بندی پر آمادہ کیا جا سکتا ہے اسرائیل کو؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اسرائیل کو کس چیز سے آمادہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس وقت وہ ممالک جو آج سے چند ہفتے پہلے تک اسرائیل سے بہتر تعلقات کے خواہاں تھے، جس میں عرب ممالک بھی شامل ہیں، کیا ان کے پاس واقعی ایک ایسی لائن آف کمیونیکیشن موجود ہے کہ اسرائیل نہ صرف ان کی بات سنے گا بلکہ اس پہ عمل بھی کرے گا؟ ایک تو بہت بڑا سوال یہ نکالی ہے، جس کا میرا جہاں تک تجزیہ ہے جواب نفی میں ہے، کیونکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ 3 لاکھ فوجوں کو الرٹ کر دیا ہے، اس کے ریزروسٹ کال کر لیے ہیں۔ اس وقت صورتحال غزہ کی جگہوں پہ یہ ہے کہ ایک لمبے لمبے کالمز آپ کو ٹینکوں کے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ وہ اب غزہ کو عمارتیں نہیں رہنے دے گا، اور یہاں پہ لوگ اب خیموں میں رہنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ 20 لاکھ لوگوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے حماس کے جنگجوؤں کی وجہ سے، اور جیسا کہ میں آپ نے پہلے کہا کہ 16 سال سے اس جگہ کا محاصرہ ہوا ہے، یعنی فضائی، بری، بحری حدود پر اسرائیلی پابندی ہے۔ کوئی بھی شخص وہاں پہ نہ داخل ہو سکتا ہے اور نہ وہاں سے نکل سکتا ہے اسرائیل کی اجازت کے بغیر۔ اس وقت صورتحال اسپتالوں کی یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کا مجھے یہ بتانا ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ جو زخمی آ رہے ہیں ان کے زخموں پر جھلس جانے کے تک، تو ان کے پاس ادویات کی اتنی قلت ہے کہ وہ جھلستے ہوئے لوگوں کو صابن سے دھو رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ادویات موجود ہیں۔ تو جب صورتحال یہ ہوگی، جب ایندھن غزہ کی جو HP کا ادارہ ہے اس کے پاس ایندھن ختم ہو چکا ہے، اسپتالوں کے پاس بڑی تیزی سے ڈیزل جنریٹر کا ختم ہو رہا ہے، ادویات کی قلت ویسی موجود ہے، عمارتیں تباہ کی جا رہی ہیں، اور اس وقت لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر نکلیں، اور رفح کی کراسنگ سے بھی اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ گزشتہ 3 روز سے وہاں پہ حملے کیے جا چکے ہیں۔ تو اس وقت ایک المناک صورتحال یہ ہے کہ تمام دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ کہیں کہیں پہ تھوڑی سی لب کشائی کی جرت کی گئی ہے کہ کوئی قراردادیں منظور کر لی جائیں، بیانات دے دیے جائیں، لیکن اس کے علاوہ دنیا اس وقت اسرائیل اور اس کے حامیوں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ اس وقت ایک امریکی بحری بیڑا بھی جو ہے وہ وہاں اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، امریکی کمک بھی موجود ہے۔ اس وقت یورپ اور تمام مغربی ممالک کی طرف سے ایک سالیڈیرٹی کا پیسج بھی جا رہا ہے اسرائیل کو۔ تو یہاں پر جہاں تک آپ نے بات کی کہ سفارتی تعلقات ایک حد تک کام آ سکتے ہیں، لیکن سفارتی تعلقات وہاں کام آتے ہیں جب آپ کے سفارتی روابط ایسے ہوں کہ آپ کی بات سنی بھی جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ مجھے نہیں نظر آتا کہ اس وقت اسلامی میجورٹی ممالک جو ہے اس میں کوئی بھی ایسی حکومت ایسی ہے جو اسرائیل کو
اپنے مطالبے کی طرف توجہ مبذول کرانے میں بھی کامیاب ہو کہ جائے کہ اسرائیل کی وجہ سے جنگ بندی کرتے. اچھا اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم محمد بن سلمان کو دیکھتے ہیں تو اب سے ہفتہ پہلے تک یہ معلوم ہوتا تھا سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان برف پگھل رہی ہے، معاملات نیوٹرلائز ہو رہے ہیں، اور اب محمد بن سلمان ہی ہیں جو باقی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں. سعودی عرب اور اسرائیل کے جو روابط بڑھ رہے تھے کیا وہ سلسلہ جاری رہے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگلے کئی سال کے لیے یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے؟ کئی سال کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن گزشتہ چند دنوں میں ہم نے جو سعودی عرب کی طرف سے پیغام دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام روابط اس طرح کے بند کر دیے. فلسطینیوں کی سب سے بڑی شکایت یہی تھی کہ مسلمان ممالک، عرب ممالک جہاں پہ فلسطین عوام میں فلسطین کی ہمدردی پائی جاتی، وہاں پہ حکومتیں فلسطین سے روابط کے بجائے اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے میں زیادہ خواہاں نظر آتے ہیں. اور آپ کو شاید یہ کیونکہ پاکستان میں ہم خبروں میں دیکھتے نہیں ہیں فلسطین کی صورتحال، تو گزشتہ 9 مہینے میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے اسرائیل میں، اسرائیلی سیٹلرز نے، نہ صرف غزہ میں بلکہ یہ ویسٹ بینک میں. تو ان تمام مظالم کے باوجود مسلمان ممالک کی طرف سے جب اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے تو فلسطینیوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ تنہا محسوس کر رہے تھے کیونکہ فلسطینیوں کی ہر نقل و حرکت پہ اسرائیل کی پابندی موجود ہے. اسرائیل کا ایک تقسیمی نظام موجود ہے جس کو بہت ساری حقوق کی آزادی کی تنظیموں نے اپارٹائڈ سسٹم یعنی امتیازی سلوک برتا جاتا ہے جو ایک ملک میں رہنے والے 2 شہریوں کے لیے. تو ان تمام چیزوں کے باوجود اگر حکومتیں اسرائیل سے روابط بڑھا رہی تھیں تو فلسطینیوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا، اور ہم نے بہت ساری جگہوں پر فلسطین سے احتجاج کی. تو آج جب یہ ممالک کوشش کریں گے کہ جنگ بندی ہو جائے اور کسی طرح کی حکومت، کسی طرح کی مدد وہاں کے محنت شہریوں کے لیے پہنچ سکے، تو یہ یقیناً خوشائند تو ہوگا، لیکن اس بات پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ گزشتہ ان تمام مظالم کے باوجود جب مسلمانوں نے دوستی کا ہاتھ اسرائیل سے بڑھایا مسلمان ممالک میں، تو فلسطینیوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں. اسامہ صاحب، سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ویسے سب تمام مسلمانوں کی ہے، تمام عربوں کی ہے، لیکن جو ہم ملک ہیں، مصر ہے، اردن ہے، شام ہے، لبنان ہے، ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. کیا وہاں یہ احساس موجود ہے کہ یہ ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اور اس کو روکنا چاہیے، اور روکنے کے لیے جو بھی وسیلہ بروئے کار لانا ہے، تدبیر بروئے کار لانی ہے، وہ لانی چاہیے، یا بس صرف لیپا پوتی کر رہے ہیں؟ ایک ہمارے ہاں اردو زبان میں کہا جاتا ہے شلجموں سے مٹی جھاڑنا، یا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آپ ماشاءاللہ کافی تجربے کار ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے آج سے 50 سال پرانی تمام ممالک کی مذمتی قراردادیں، ان تمام ممالک کے مختلف لیڈران کی بیانات، اور اس کے بعد ایک موازنہ کیجیے کہ آج کے بیان اور گزشتہ 50 سال کے بیانات میں کیا فرق ہے، اور آپ کو بہت کم فرق محسوس ہوگا کیونکہ وہ وہی قراردادیں ہیں، وہی مذمتیں ہیں. انسانی حقوق کی پامالی بند کی جائے، فلسطینیوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں، جو مختلف ملک یہاں پہ جنم میں جس میں فلسطینیوں کو اپنی خطے کی آزادی کا اختیار ہو، اور 1948 والے بارڈر سے واپس چلے گئے. تو یہ سب باتیں کتابی طور پہ تو بہت اچھی ہیں اور یقیناً اپنے ملک کے لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن عملاً ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا کسی قسم کا کوئی اثر انداز نہیں ہوتی فلسطینیوں کی اور فلسطین کی صورتحال سے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا پڑوسی ممالک کچھ کر سکتے ہیں، دیکھو اسرائیل کی حدود ہے، آپ یہ نہ سوچیے کہ وہاں پہ فلسطینی حدود ہے، ان تمام حدود پہ چاہے وہ رفح کراسنگ ہو، چاہے یہ اردن کی کراسنگ ہو، چاہے گولان ہائٹس ہو، اسرائیلی حکومت وہاں پہ موجود ہے، اسرائیلی فوجی ان سرحدوں کا پہرا دیتے ہیں، اور ان تمام ملکوں کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ادھر سے ادھر آ سکے. تو بہرحال یہ تمام ان ملکوں کی بھی نقل و حرکت، اس ملکوں میں بھی لوگوں کو جانے کے لیے اجازت اسرائیل کی طرف سے دی جائے گی. اس وقت بات کی جا رہی ہے ہیومینیٹیرین کوریڈور کی، تو ہیومینیٹیرین کوریڈور بھی اسرائیل کا مرہون منت ہے،
اور جب تک اسرائیل کو تمام طاقتور دنیا کی تمام پر مدد اور تائید حاصل ہے، مجھے بتائیے کہ آپ اگر اسرائیل کی جگہ پہ ہوتے تو آپ کو کیا چیز اس بات پہ مجبور کرتی، کیا فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کا پہلو اجاگر